انہوں نے کہا میں کعب بن لؤی اور عامر کے پاس سے آ رہا ہوں۔ انہوں نے حدیبیہ کے چشموں پر پڑاؤ ڈالا ہوا ہے اور وہ لڑنے کے لیے پوری طرح تیار ہو کر سارا سامان لے کر آئے ہیں، حتیٰ کہ ان کے ساتھ بیاہی اور بچے والی اونٹنیاں بھی ہیں، اور وہ آپ سے لڑنا چاہتے ہیں اور آپ کو بیت اللہ سے روکیں گے۔ تو آپ نے فرمایا ہم کسی سے لڑنے کے لیے نہیں آئے بلکہ ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں، یعنی ہم بہت حیران ہیں کہ وہ لڑائی کے لیے تیار ہو کر آ گئے ہیں، حالانکہ لڑائیوں نے تو قریش کو بہت تھکا دیا ہے اور ان کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ اگر وہ چاہیں تو میں ان سے ایک عرصہ تک کے لیے صلح کرنے کو تیار ہوں۔ اس عرصہ میں دوسرے لوگوں کے درمیان کوئی مداخلت نہیں کریں گے، اور میں اس عرصہ میں دوسرے لوگوں کو دعوت دیتا رہوں گا۔ اگر دعوت دے کر میں لوگوں پر غالب آ گیا، یعنی اور لوگ میرے دین میں داخل ہو گئے، تو پھر قریش کی مرضی ہے، اگر وہ چاہیں تو وہ بھی اس دین میں داخل ہو جائیں جس میں دوسرے لوگ داخل ہوئے ہوں گے، اور اگر میں غالب نہ آیا، یعنی اور دوسرے لوگوں نے غالب آ کر مجھے ختم کر دیا، تو پھر یہ لوگ آرام سے رہیں گے، اور اگر وہ صلح کرنے سے انکار کر دیں تو اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں ان سے اس دین کے لیے ضرور لڑوں گا یہاں تک کہ میری گردن میرے جسم سے الگ ہو جائے، اور اللہ کا دین ضرور چل کر رہے گا۔ چنانچہ حضرت بدیل نے کہا آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں میں وہ سب اہل مکہ کو پہنچا دوں گا۔ چنانچہ حضرت بدیل وہاں سے چل کر قریش کے پاس پہنچے اور ان سے کہا ہم اس آدمی کے پاس سے آپ کے پاس آ رہے ہیں، اور ہم نے اس کو ایک بات کہتے ہوئے سنا ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم اس کی بات آپ کو پیش کر دیں۔ اہل مکہ کے نادان قسم کے لوگوں نے کہا ہمیں ان کی کوئی بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان میں سے سمجھدار لوگوں نے کہا تم نے ان سے جو سنا ہے وہ ہمیں ضرور بتاؤ۔ حضرت بدیل نے کہا میں نے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا، اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بات بتائی، تو حضرت عروہ بن مسعود نے کھڑے ہو کر کہا کہ کیا میں تمہارے لیے والد کا درجہ نہیں رکھتا ہوں؟ انہوں نے کہا رکھتے ہیں۔ عروہ نے کہا کیا تم میرے لیے اولاد کی طرح نہیں ہو؟ انہوں نے کہا ہاں اولاد کی طرح ہیں۔ عروہ نے کہا کیا تمہیں میرے بارے میں کوئی شک یا شبہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ عروہ نے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں نے اہل اوکاز کو تمہاری مدد کے لیے آمادہ کیا تھا، لیکن جب وہ تیار نہ ہوئے تو میں اپنے گھر والوں اور اپنے بچوں اور اپنے مطیع و فرمانبردار انسانوں کو لے کر تمہاری مدد کے لیے آ گیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں معلوم ہے۔ عروہ نے کہا کہ اس آدمی نے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے سامنے ایک بھلی اور اچھی تجویز پیش کی ہے، تو تم اس کو قبول کر لو اور مجھے اس سلسلہ میں بات کرنے کے لیے ان کے پاس جانے دو۔ مکہ والوں نے کہا ضرور جاؤ۔